عقیدہ کیا ہے جو علماء کرام نے، بلکہ صحابہ کرام نے، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے بیان کیا. مولا علی حیدر کرار نے تواتر کے ساتھ جس کو اپنے منبر پر بیان کیا، اپنے عہد خلافت میں بیان کیا، اور جس کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 14ویں صدی میں متعارف کروایا، اور آج تک علماء حقہ نے جس کو بیان کیا، وہ یہ ہے کہ ساری مخلوق میں سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد، دیکھیں نبوت کا جو منصب ہے نا، نبی ہونا، یہ صرف انسانوں میں خاص ہے. نہ کوئی جن نبی ہوا ہے، نہ کوئی فرشتہ نبی ہوا ہے. نبوت کا منصب بشر کے ساتھ خاص ہے. نبی جو بھی ہوگا وہ بشر ہوگا، اسی لیے نبی کی تعریف بشر سے کی جاتی ہے. نبوت اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں رکھی ہے، اور جو رسالت کا منصب ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بھی رکھا ہے اور فرشتوں میں بھی رکھا ہے. جیسے کہ 4 رسول ملائکہ بڑے مشہور ہیں، جناب جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ رسول ملائکہ ہیں، یعنی فرشتوں کے رسول ہیں. تو رسالت فرشتوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، اور نبوت صرف انسانوں میں ہے. ایک اجماعی عقیدہ اور مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد، رسولوں میں فرشتوں کے رسول بھی آئیں گے، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں علی الاطلاق کسی حیثیت، کسی جہت کا لحاظ کیے بغیر ہر معاملے میں علی الاطلاق اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ جناب صدیق اکبر کا ہے. سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد علی الاطلاق، جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے علی الاطلاق، انشاءاللہ اس کو میں ڈیفائن کروں گا، کیونکہ اس میں بھی بعض لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ صدیق اکبر افضل ہے امور خلافت کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے، حکومت اور سلطنت کے اعتبار سے. اہل سنت کا صرف یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ پہلے خلیفہ ہیں. علی الاطلاق ہر معاملے میں سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل والا ذات جناب صدیق اکبر کی ہے، پھر فاروق اعظم کی ہے، پھر عثمان غنی کی ہے، پھر مولا علی کی ہے. ان کے بعد دیگر عشرہ مبشرہ کے جن 6 افراد ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور صدر الشریعہ کی تصریح کے مطابق حسنین کریمین، اور پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد یعنی غزوہ احد میں شرکت کرنے والے، اور ان کے بعد بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے. بیعت رضوان کے بعد پھر جو بقیہ صحابہ کرام ہیں ان کا مقام و مرتبہ ہے. تو یہ جو ترتیب ہے فضیلت اور افضلیت کی، یہ 14 صدیوں میں مسلمانوں کا تسلسل رہا ہے. اور جو عقیدت، جو محبت، اور جس عقیدت اور محبت کا تقاضا اس ترتیب سے ٹکراؤ گا تو یقین جانے کہ پھر وہ گمراہی کی راہ ہے، وہ نجات کی راہ نہیں ہے. وہ عقیدت ایسی ہے جس کو ترک کیا جائے، وہ تقاضے ایسے ہیں جنہیں چھوڑ دیا جائے، اور اس عقیدے اور رسی کو مضبوطی سے تھاما جائے جس کا تسلسل ہمیں پیارے آقا علیہ السلام کے عہد ظاہری سے ملتا ہے. وہ عقیدہ، وہ نظریہ جو پیارے آقا نے خود بیان کیا، صحابہ نے بیان کیا، اور بالخصوص وہ عقیدہ اور وہ نظریہ جو حیدر کرار نے خود بیان کیا، اہل بیت کے ائمہ نے بیان کیا، پھر اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے. اور وہ یہی ہے کہ سارے نبیوں اور سارے رسولوں کے بعد سب سے افضل والا جناب صدیق اکبر ہے. اور آپ کی افضلیت کا